مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ آپ کی دی ہوئی عزت صرف وہی لوگ ہضم کر پاتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہو۔ دینداری کا تکبر دنیا داری کے تکبر سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ دعا کریں کبھی غرور نہ آئے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ زندہ انسان کو کندھا دے کر پیروں پر کھڑا کرنا جنازے کو کندھا دینے سے کہیں افضل ہے۔ خوشی اور غم کا دورانیہ ایک جتنا ہی ہوتا ہے، بس خوشی سکون دیتی ہے اس لیے ہم شمار نہیں کرتے، جبکہ غم تکلیف دیتا ہے اور ہم دن گننے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک عام پانی اور آنکھ کے پانی میں جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں کا اور احساس کا۔ ہوس پرست کا پیٹ بھر جائے تو من خالی ہو جاتا ہے، من بھر جائے تو پیٹ۔ دو طرح کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ جس کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں اسے پانا یا نہ پانا ایک ہی بات ہے۔ گالیاں کھا کر خاموش رہنا اتنی بڑی بات نہیں جتنا اپنی تعریف سن کر اپنے آپ میں رہنا بڑی بات ہے۔ محبت کرنے والے کی تعریف اور نفرت کرنے والے کی تنقید کھوکھلی ہوتی ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکانے میں کیا قباحت ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہو اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بار بار ہاتھ دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ انا کی تسکین کے لیے مخلص لوگوں کو کھو دینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے رہو گے تو لوگ سلام کرتے رہیں گے، جہاں بیٹھ گئے تو لوگ بھیک کے چند سکے تمہاری جھولی میں ڈال کر آگے نکل جائیں گے، اور یہی دستور دنیا ہے۔ جس عورت کی ناف گہری ہو، ایسی عورت اپنے خاوند کی پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے۔ عام اور صبر آزما حالات میں بھی خاوند اور بیوی کے تعلقات نہایت مضبوط رہتے ہیں۔ عورت کی ناف اگر گول اور خوشنما ہو تو ایسی عورت عیش و عشرت اور آرام طلبی کی علامت ہوتی ہے۔ جس عورت کے ناف پر سرخ رنگ کا تل ہو تو ایسی عورت صاحب دولت ہوتی ہے، اور ایسی عورت کے ہاں زیادہ لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ نفرتیں بھی وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔